تو آدمی بولے گا تولے گا کہ حساب دینا ہے اس کو، آدمی بولتے ہوئے بھی تولے گا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے خاطر ایک جملہ بولتا ہے، لیکن وہ جملہ اس کو جہنم کے سب سے نیچے درجے تک پہنچا دے گا۔ اس لیے بولا تھا کہ لوگ ہنسیں۔ کامیڈی کا دور ہے نہیں، ایک زمانہ تھا شعر شاعری کا دور تھا، تو جگہ جگہ شاعر ہوتے تھے، شاعری کرتے تھے، عورتوں کو بھی اشعار یاد ہوتے تھے، مردوں کو بھی ہوتے تھے، بچے بھی شاعر کا ذوق رکھتے تھے شاعری کا۔ یہ ہمارا جو زمانہ ہے بالکل ایسا دور ہے کہ اس زمانے کے جو ذوق ہیں بالکل بوگس ہے سب، ہنسنا ہنسانا اور گھومنا پھرنا اور کھانا پینا، بس اس سے عقلیں موٹی ہو جاتی ہیں، آدمی کی سمجھ چلی جاتی ہے ان چیزوں سے۔ کچھ پڑھنا پڑھانا ہو، کچھ سیکھنا سکھانا ہو تو اس میں کچھ عقل آدمی کی رہتی ہے۔ یہ مردہ ذوق ہے جو جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہے، تو وہ ذوق بن جاتے عام لوگوں کے وہ ذوق بن جاتے عام طور سے۔ تو اس لیے یہ صفتیں اچھی چیزیں، خوبیاں۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان غالب رہیں گے، ایمان والے غالب رہیں گے، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ تو، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے میں تو اور غیر قومیں غالب آ رہی ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے اصولوں پر ترقی کر رہے ہیں، کہ اسلام کے اصول انہوں نے لے لیے، اسلام ان کے پاس نہیں، ایمان ان کے پاس نہیں، لیکن جو ایمانی اور اسلامی اصول ہیں وہ اصول انہوں نے لیے ہیں، تو ان اصولوں پر وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ مقاصد زندگی میں سے ہے کہ آدمی اپنے اندر خوبیاں لانے کی محنت کرے، اپنے اندر خوبی پیدا کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاوے، لایانی سے۔ ہنسنا ہنسانا ابھی تو بہت اچھا لگتا ہے، ایسی مجلسیں لگتی ہیں جہاں ہنساتے ہیں، کسی کا ٹھٹھا ہو رہا ہے، کسی کا مذاق ہو رہا ہے، پھر اسی میں لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہے، تیری میری ہو رہی ہے، بڑا اچھا، بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن یہ مجلسیں بولے گی قیامت میں، سارا ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے، سارا قیامت کے دن نکلے گا کہ فلاں جگہ آدھا گھنٹہ، فلاں جگہ 1.5 گھنٹہ، فلاں جگہ 2 گھنٹے ہنسے تھے، ہنسائے تھے، کسی کا ٹھٹھا ہوا تھا، کسی کی مذاق ہوئی تھی، کسی پر الزام لگا تھا، کسی کی غیبت ہوئی تھی وہاں۔ یہ مجلس ہے کہ پوری کی پوری شہادت ہے، اور پھر اس کے حساب سے آدمی کو ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کے درمیان میں صحابہ سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو اور اس میں تو وہی شمار ہوتا ہے، وہی مفلس ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے، لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو قیامت کے دن یہ سب حق والے حاضر ہوں گے، سب حق والے آئیں گے، اور دربار خداوندی میں مقدمہ پیش ہوگا، اور وہاں انصاف کی ترازو قائم ہوگی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آج انصاف کی ترازو قائم ہوگی، بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے، کہ انسانوں کے عملوں کو تولا جائے گا۔ ایک زمانے میں لوگ اشکال کرتے تھے، غیر مسلم لوگ، کہ عمل کیسے تولا جائے گا، شکوک شبہات پیدا کرتے تھے اس میں۔ قرآن کی آیت ہے یہ تو، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ وہ شبہ کرتے تھے بھائی لوہا تولا جاتا ہے، لکڑا تولا جاتا ہے، سونا تولا جاتا ہے، چاندی تولتے ہیں، اس کی ترازو ہوتی ہے، لیکن عمل کو کیسے تولا جائے گا؟ لیکن آج اس زمانے کے جو آلات ہیں جس سے چیزیں، بھائی شوگر بھی تولا جاتا ہے، شوگر ناپتے ہیں کتنا ہے اندر، پریشر ناپا جاتا ہے کتنا، ہوا کو تولا جاتا ہے، بارش کا پانی کتنا ہوا ہے وہ ناپا جاتا ہے۔ تو اب واضح ہو گیا، بات صاف ہو گئی کہ عمل تولا جائے گا، اور سمجھ میں آنے لگا بنو آدم کا عمل تولا جائے گا قیامت، تو وہ انصاف کی ترازو قائم ہوگی وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ انصاف قائم کر کے ان حق والوں کو دے گا کہ
کسی کی غیبت کی تھی تو اس غیبت کے بدلے میں اس کے نیک اعمال دیے جائیں گے، چغلی ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں دیا جائے گا، نیک عمل میں سے اس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم ہوا تھا تو اس کو انصاف ملے گا، وہاں دیا جائے گا، کسی کا مال دبایا تھا تو اس کے بدلے میں دیا جائے گا، اس کو کسی کا حق ضائع ہوا تھا اس کا حق دیا جائے گا وہاں، اور پھر وہ آدمی جو ہے خالی ہاتھ کھڑا ہو جائے گا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچے، اور حق والے ابھی رہیں گے تو فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تو سارا اس کے تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور حق والے ابھی باقی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یہ جو حق والے ہیں ان کے گناہ اس پر لاد دو، اس کے بدلے مائنس میں اس کے گناہ یہاں لا دو اور اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہاں جو محنت ہے وہ خوبیاں پیدا کرنے کی محنت ہے اور عمل میں حسن پیدا کرنے کی محنت ہے کہ آدمی عمل میں دن بدن حسن پیدا کرے، اپنی نماز میں، اپنی تلاوت میں، اپنے ذکر میں، دعا میں، اپنے اخلاق میں، اپنے صبر میں، شکر میں، ایسے اور جتنے بھی نیک عمل ہیں، جیسے چیزوں کو سنوارتے ہی جاتے ہیں روزانہ سنوارتے ہیں، ایسے نیک عمل بھی سنوارے جاتے ہیں اور اس میں حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا پتہ چلے گا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے عمل میں حسن پیدا کیا ہے، وہ پہلی جماعت صحابہ کی، پہلی جماعت کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اپنے عمل میں حسن پیدا کیا، اور ان کے عمل کے حسن کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی۔ یہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے، ابی ابن کعب کے بارے میں سب سے بڑے قاری ہے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے۔ ایسے یہ معاذ بن جبل کے بارے میں کہا کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم جاننے والی ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے بڑے تقوی والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے اچھے فیصلے کرنے والے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، یہ ان کے عمل کا حسن بتایا گیا کہ یہ ہے اس طرح سے۔ ایسے اور صحابہ کے بعد سب سے بڑے زاہد ابو ذر غفاری کو بتایا کہ سب سے بڑے زاہد ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہے، اور یہ حسن ان کے عمل کا حسن بتایا گیا۔ تو جیسے دنیا میں لوگ جو ہیں بھئی یہ سب سے بڑا ماسٹر آف سائنس ہے تو اس سے سائنس سیکھتے ہیں، یہ ماسٹر آف میتھس ہیں تو ان سے میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ سب سے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں تو ان کے پاس جا کر اس لائن کا فن حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ سب سے بڑے ماہر ہیں ایمان کے، عمل کے، نماز کے، اخلاق کے، تعلق مع اللہ کے، تقوی کے، کہ ان سے وہ خوبیاں اور صفتیں لی جائیں۔